سچائی کا انعام۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب مگر کہ محنتی کسان رہتا تھا۔ وہ سارا سال اپنے کھیت میں خون پسینہ بہا کر فصل اگاتا۔ یہی فصل اس کے بچوں کے پیٹ کی روٹی، اس کے گھر کا خرچ اور سال بھر کی امید ہوتی۔ ایک دن وہ کسان کھیت میں کام کر رہا تھا کہ اچانک چند گھوڑے کھیت میں گھس آئے۔ یہ گھوڑے کسی عام آدمی کے نہیں تھے بلکہ گاؤں کے امیر اور رئیس شخص کے تھے۔ وہ طاقتور تھا، اس کا حکم سب مانتے تھے اور اس کے سامنے کوئی زبان نہیں کھولتا تھا۔ گھوڑوں نے فصل کو روند ڈالا، کچھ پودے کھا گئے اور کچھ کو زمین میں روند کر مٹی میں ملا دیا۔ کسان بے حد پریشان ہو گیا۔ اس کی ساری محنت، دن رات کی جدوجہد، سب کچھ چند لمحوں میں برباد ہو گئی۔ کسان کے دل میں غصہ بھی تھا اور مایوسی بھی، لیکن اس نے حوصلہ رکھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں خاموش رہ گیا تو یہ ظلم ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ وہ سیدھا امیر آدمی کے پاس گیا۔ اس نے ادب سے مگر دلیری سے کہا، جناب عالی، آپ کے گھوڑے میرے کھیت میں گھس آئے اور میری فصل کو تباہ کر گئے۔ امیر نے بات تحمل سے سنی اور پوچھا، تمہارے خیال میں کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ کسان نے ایمانداری سے کہا، جناب، میرے اندازے کے مطابق تقریباً 50 روپے کا۔ امیر نے فوراً جیب سے 50 روپے نکالے، کسان کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو، اگر بعد میں لگے کہ نقصان زیادہ ہوا ہے تو بے جھجک آ کر بتا دینا، میں اور بھی دے دوں گا۔ کسان وہ رقم لے کر شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس گھر آ گیا۔ چند دن بعد جب فصل پوری طرح تیار ہوئی تو کسان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ جو حصہ خراب ہوا تھا اس کے علاوہ باقی کھیت پہلے سے بھی زیادہ شاداب تھا۔ جب فصل بیچی گئی تو نقصان تو ہوا ہی نہیں بلکہ پچھلی فصل سے کہیں زیادہ منافع ہوا۔ یہ سب دیکھ کر کسان کو سکون ملا، اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اسے لگا کہ جو رقم امیر نے دی تھی وہ اب اس کی نہیں رہی، کیونکہ اب کوئی نقصان ہی نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ نے برکت ڈال دی تھی۔ اگلے دن کسان نے وہی 50 روپے سنبھال لے اور امیر کے دروازے پر جا پہنچا، جناب، وہ جو آپ نے نقصان کے بدلے مجھے 50 روپے دیے تھے وہ واپس دینے آیا ہوں۔ فصل پوری ہو گئی ہے، نقصان کی جگہ مجھے نفع ہوا ہے۔ آپ کی رقم امانت تھی، واپس لے لیں۔ امیر اس کی بات سن کر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جیب سے مزید 50 روپے نکالے اور پچھلے 50 روپے کے ساتھ کسان کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ 50 روپے نقصان کا نہیں، تمہاری ایمانداری کا انعام ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں، جاؤ خوشی سے لے لو اور ہمیشہ اسی طرح سچائی پر قائم رہو۔ اخلاقی سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اور ایمانداری کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ وقتی فائدہ جھوٹ میں ہو سکتا ہے مگر دائمی عزت اور سکون صرف سچ میں ہے۔ اگر ہم سب اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں اور سچائی کے راستے پر قائم رہیں تو نہ صرف دنیا میں عزت ملتی ہے بلکہ اللہ کی طرف سے بھی انعام ضرور آتا ہے۔